ہماری اولادیں، ہمارے بچے، وہ باہر سے انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا. ہم نے انہیں بتایا کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہماری تو سنتا کوئی نہیں، یہ تو امیروں کا ملک ہے، اس میں تو فلانے کو اہمیت حاصل ہے. ان باتوں نے ہمارے بچوں کو کمزور کیا ہے. ان باتوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں احساس کمزوری پیدا کیا. آپ ان کو جینا سکھائیں. آپ ان لوگوں کو بتلائیں کہ رب کریم نے جو تمہارے لیے بہتر سمجھا وہ تمہیں اپنے فضل سے بڑا عطا فرمایا ہے. آپ ان کو ان کے مقام پر رہ کر خوددار اور قناعت پسند ہونا سکھائیں. آپ یقین کریں گھر امن والا بن جائے گا. بچے اگر بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہوں اور پھر بھی لاڑی رہے ہوں کہ مسالہ میری مرضی کا نہیں، سٹائل میری مرضی کا نہیں، ٹیسٹ میری مرضی کا نہیں، یہ والا گوشت میں نے نہیں کھانا، یہ اس طرح کر کے بھنا ہوتا تو پھر میں نے کھانا تھا، وہ زیادہ خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے. لیکن اگر ابا جی، اماں جی، گھر والے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں اور بچے اچار کے ساتھ روٹی لے کے جائیں اور بننے میں بیٹھ کے، پھٹے پہ بیٹھ کے وہ پھر کھانا شروع کریں، اور جب وہ اچار آئے اور وہ ایک دوسرے کو کہیں کہ آج تو 2 کلے ہو گئے میرے کام کے، اس دفعہ تو دیکھنا ہماری فصل کتنی شاندار ہوگی. ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ ہنسی اور مسکرائے اور ان کی باتوں میں لذت ہو، اور پھر وہ کہیں کہ آم بڑے اچھے مل گئے تھے، دیکھو اچار کتنا سونا آ گیا ہے، دیکھو یہ کس قدر زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے، تیل بھی بڑا اچھا ہے، گل بھی بڑے وقت پہ گیا ہے. آپ یقین کریں یوں لگتا ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین روٹی یہ لوگ کھا رہے ہیں. یہ سوچ حضرت عمر نے ہمیں دی ہے. حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا، وہاں سے کمائی کر کے لایا، تجارت کرنے گیا، لاکھوں کا مال. کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باہر سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے، کہاں سے لایا، کتنے ملے، کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا لا صحیح اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے. کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اماں کی ذمہ داری ہے. پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی، پریشانی کیسے آ گئی؟ تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا اور میں بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی، تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا، اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب، کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر، آپ کے دوست، انہوں نے میری مدد کی ہے. فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد؟ اس نے کہا نہیں صرف میرے کی. فرمایا تیرے کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہے. فرمایا چپ کر، حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے. فرمایا خاموش ہو جا، باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی. فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی، اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی، اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے. فرمایا آدھا مال تیرا ہے، آدھا مال غنیمت کا ہے، مال خزانہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے، لہذا رکھ ادھر. یا کہتے ہیں کدھر سے آیا، کیسے آیا، کون سا حساب دے، کیا کرے؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے. ایک جنگ سے نا خوشبو آئی، خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے، وہ زیادہ استعمال کرتے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی. جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا، گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے، چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو، مرد بھی لگاتے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا، آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی. حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ، میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خوشبو تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی. تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی، میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر. آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے، فلانی بی بی بانٹے گی. حضور میں نے بھی بانٹنی ہے، میرے پہ کچھ شک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ، تو خوشبو دے دے، کوئی اور بانٹے گی. خاتون کھانا پینا کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئیں. حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی، تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی. اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی، تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی، وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا، تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو
لہذا کسی اور کو بانٹنے دے۔ زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، تیری زوجہ ہونے کی برکت سے۔ بھائی یہ معیار رکھا، خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی، اور پھر رانوی یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈیلا لے کے سو گئے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ 2 غلام ساتھ بیٹھے، ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی، تھوڑا سا سرکہ، غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں، روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں، 3 حصوں میں بانٹ لیتے۔ ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے، اس نے پوچھا عمر کدھر ہے؟ تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے، اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے، ایک روٹی بانٹ کے کھا رہے ہیں، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی۔ کہا 3 غلام تو کوئی نہیں، وہاں 2 ہی تھے، تیسرے تو امیر المومنین تھے۔ اس نے کہا نہیں 3 غلام ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے، بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہے، تیسرے کے تو زیادہ مارے ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے، کھانا پینا بھی ایک طرح کا، اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے، لہذا کوئی فرق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا، اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا۔ میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دے، اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا؟ مقام غور 10 محرم کو لوگ دیگے پکائیں گے نا، ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی پروگرام ہوگا۔ تو 10 محرم کو جو دیگ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے۔ اگر امام حسن حسین کے نام کی دیگیں پکے تو جو امام حسن حسین کے سے پیار کرنے والے ہیں، جو امام حسن حسین سے، ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا، ہم لوگ بات کا ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے۔ حضرت امام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا، اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا، فرمایا شہید ہے، خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے، خود میرا عمر شہید ہے، تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے، اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور اہل بیت نبوی، یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں، آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اہل بیت کا پیار سن لو کان کھول کے، اہل بیت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے۔ اہل بیت نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کس نے سکھائی ہے؟ بول کے بتائیے، حضرت عمر نے۔ اہل بیت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے۔ بھائی یاد رکھے، کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے، طاقت ہی نہیں، کیسر و کسرا کانپ جاتے، جرأت ہی نہیں کرتے تھے حضرت عمر۔ ہمارے تو تعلقات بڑے ہیں نا غیروں سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا منشی عیسائی تھا، وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ، میرا حساب کتاب عیسائی تھا، تو فرماتے ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کے حضرت عمر کو دکھایا تو فرمانے لگے جس میں لکھے ہیں اس کو بلاؤ۔ کہنے لگے ضرور مسجد نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہنے لگے وہ عیسائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر جلال میں آ گئے۔ آپ فرمانے لگے جنہیں رب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو؟ جنہیں اللہ دور کرتا ہے۔ فرمایا تم غیروں کو اگر عہدے دو گے تو اپنوں کا کیا بنے گا؟ اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا۔ ہم نے غیروں کو عہدے دیے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ غیروں کو جو عہدے دے دیے، جرانے سارے غیروں سے روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے، چین ہمارا دوست ہے۔ او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے، چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا، اس کو کہو نا اس حکومت پہ دباؤ ڈالے۔ لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو عہدے دیے تو اپنے پس گئے۔ حضرت عمر کہتے تھے ذمہ کا ہم ادب کریں گے، ذمہ کافر کا ہم، ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے، بدامنی نہ پھیلائے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر کو نظر آ گیا، فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ فرمایا بھیک کیوں مانگتی ہو؟ کہ جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں؟ حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا، کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے۔ حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے، فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو۔ کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے، اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ مزاج، یہ نہیں کہ کافر۔ حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا، جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو تو گرانی نہیں، کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا،
اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے، پر بےایمانو، ظالمو، بدذاتو، تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے، تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو۔ امام حسن ملنے، آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار ڈاٹا ہونا اپنی جگہ پہ، عشق ہونا اپنی جگہ پہ، انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ، جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے، اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقلِ غیاب و جستجو عشق حضور و اس طرح، جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں، اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر سا تگڑا کوئی نہیں، اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں، لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے، اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں، پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اندر بیٹھے ہیں جناب عمر، اندر تنہائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے، میٹنگیں جاری ہے، آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر، ابا جی ملنے میں، بات ٹھہرو بات کر رہا ہوں، کوئی نہ اندر آئے، صاحب زیادہ باہر کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے۔ کون آئے؟ آپ کو عجب ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے، وہ سردار ہے جنتیوں۔ حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کرانا۔ امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا، کہا امیر المومنین کہاں ہے؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے، کہنے لگے وہ اندر بیٹھے کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کوئی اندر نہ آئے، لیکن آپ جانا چاہے تو چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں، اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی، میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے۔ یہ بات کہہ کے امام حسن چلے گئے۔ یار اتنی بڑی بات نہیں تھی، اور میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے، تو کوئی غرض نہیں یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی، پر بات بہت بڑی تھی، اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں ہے، حسن ابن علی ہے، یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر۔ حضرت عمر باہر نکلے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے۔ تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا، وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا۔ حضرت عمر رونے لگے، فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا۔ پھر مسجد نہیں گئے، سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی، امام حسن باہر آئے، کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا اور منع بھی کیا تھا آپ نے، تو میں زور میں مل لیتا۔ حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی، جوش جذبات، کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ کبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے، میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار۔ او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے، اسلام کی اتھارٹی۔ یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے، یہودی بول اٹھا، کافر بول اٹھا، اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا، 6 مہینے۔ اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا، اللہ بخاری پڑھیے نا، اللہ ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ بسترے کی موت نہ دینا، شہادت کی دینا۔ عمر شہید ہوئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے۔ جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی آئے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی، اور حضرت ساری داڑھی افسوس سے بھر گئی۔ لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے، پلٹ کے دیکھو تو صحیح، پتہ نہیں ہے کون گیا ہے۔ حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے، اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا؟ کون اس کے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا۔ میرے بھائی قتل عزیز، قتل حریت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے، عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دیں، میری قبر پہ بوجھ نہ رہے، اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا، وہ مدد نہ کرے تو پھر علی سے بات کر لوں۔ ان کا پیار آپس میں اتنا، اور تو اختلاف ثابت کر رہا۔ 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا، حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو۔ اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگی اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے۔ ایک قبر کی جگہ ہے اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے، بخاری یا بخاری۔ حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے، کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے، حالت بڑی پریشانی والی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دے۔ سید عائشہ رو پڑی، فرمانے لگی کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا، پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا، اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے، جاؤ میں نے جگہ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، امیر المومنین ہے، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی، بچیاں رو رہی ہیں، اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے؟ کہتی اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے، حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو بکر تو وصال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی، دروازے کو دستک دی، کہا بیٹو کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہنے لگی عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں، تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا۔ جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے، کچھ ہم پیتی تھی کچھ بیچ لیتی تھی، گزارا چلتا تھا۔ جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا، اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے، تو میں آؤں گا۔ بچیاں رو رہی ہیں، حضرت عمر کو بتاتی ہے، کہتی ہیں ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں، یتیم ہیں، لاوارث ہیں، بھائی کوئی نہیں، کون آئے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا، فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں، میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے، میں اس کے کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دھوتا تھا، امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا۔ اور میں بیٹیوں فکر نہ کرنا، جب تک عمر زندہ رہے گا عمر آتا رہے گا، یہ نوکری کرتا رہے گا۔ کوئی دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا وہ مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں، اور جس بی بی کا کوئی بال بچہ نہیں اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، یہ بادشاہ ہے، اس کی فقیری کا رنگ دیکھو، اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے۔ اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور بار سیم ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے۔ اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نہیں سر انجام دینی ہے۔ عمر فاروق ساری رات کام کرتے، سناٹا گہرا ہوتا، جھاڑو دبایا ہے بغل میں، اور عمر فاروق نکلے ہوئے اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا ہے، اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا۔ اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی، یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، یہ کسی غریب میرے دوست یہ۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے بیٹھتے تو کپڑے پھٹے ہیں، پیبند لگے ہیں، مزاج سادہ ہے، بڑا مال آیا ہے، بڑا مال، لیکن تقسیم کر دیا۔ اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا۔ حضرت سعید بن عامر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں، حمص کے گورنر ہیں۔ جب لسٹ آئی نا غریبوں کی، حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو، ان کو چندہ لگانا ہے۔ 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا گورنر صاحب کا۔ تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے، فرمانے لگے یہ کون ہے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی؟ اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے؟ تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر۔ تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے، مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا۔ کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی جہار میں بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے، اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیروں کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے ایک دفعہ، کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو حمص کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں۔ کون کون سی؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئے، یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے، آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی، پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے۔ کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب۔ چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں کبھی کبھی، اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا، فرمایا سعید تیری شکایات آئی ہیں، کہ حضور حکم۔ فرمایا سنا ہے، پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے، اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے۔ کہ حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں، تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں۔ اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے، اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں۔ تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں، مہینے میں۔ کہنے لگی حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامت ساتھ لایا تھا، مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نیا لباس نہیں خرید پایا۔ میں نے عرض کی میں اس دھرتی میں بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں۔ کہا میں اپنی تاب میں دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں، اسے آدھا دن لگ جاتا ہے، خشک ہوتی ہے تو تاب میں پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں۔ حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا۔ حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی، کا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں، یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فحش نہ کرتا، دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے، میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں، رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے۔ حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی، فرمایا یہ بتا کہ تم ملتا ہی نہیں، کہ کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کب پھر میں ضبط نہیں کر پاتا، وہ خطائیں، وہ پاپ، وہ جرم، وہ خطائیں، جب سوچتا ہوں کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی۔ عزیزو اپنا حال کیا ہے؟ ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے، لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا، فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو، میں نے کہا جناب آئیے، جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک نیزہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں، خشک کھجوریں، کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو، یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے، کروڑوں اربوں روپے پاس پڑے ہوئے، وہ ساری چیزیں رکھ لی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے۔ اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے، کمزور ہے، طے کر لیں، اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا، میں پیدل چلوں گا۔
फिर इतने मील मैं घोड़े पे बैठूंगा, तू पैदल चलेगा। उनके शाम पहुंचने का वक्त आ गया। जब वक्त आया तो पैदल चलने की सवारी हजरत उमर की थी, उनकी बारी थी पैदल चलने की, और सवारी पर सवार होने की बारी गुलाम की थी। तो ये लोग रिश्ते करते हैं ना तो किराए की कार लेके चले जाते हैं। बाद में वो पूछते हैं कि तुम इधर कार पे आए सो। हम अपने आप को बनाने के लिए झूठी अनाज भी खरीदनी पड़े तो खरीदने से हम परहेज। हम जो बताते हैं वो हम होते नहीं, और जो होते हैं वो हम बताते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पे गुलाम है, खुद पैदल है, और हाल क्या है, बारिश हुई थी तो कुछ पानी खड़ा था, छोटे छोटे जोहड़ों में छोटे छोटे तालाब बने हुए थे, पानी खड़ा था। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला चमड़े के जूते पहने, वो जूते दोनों उतार के तो बगल में दबा लिए। हजरत साद बिन अबी वक्कास फरमाते उसी बगल में नेदा रख लिया और तामत थोड़ा ऊंचा कर लिया कि पानी से चलना है, और गुलाम को घोड़े पे बिठाया है और घोड़े की लगाम पकड़ी है तो यूं पीछे रखी हुई। और हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे, गुलाम कहने लगा हुजूर लोग देख रहे हैं, मेहरबानी करे बैठ जाए। फरमाने लगे नहीं बारी तेरी है, तू ही बैठेगा। उसने कहा हुजूर नहीं वो तो ठीक है, कोई बारी फर्ज तो नहीं ना हो गई, आप मेहरबानी करें आप आ जाए, जरा लोग आ रहे हैं। फिर मैं तुम्हें कहा था, गुलाम का था, मैंने तीसरी दफा कहा तो हजरत उमर ने जलाल से देखा, और जनाब उमर का जलाल तो जमीन कांपने लग जाती थी। कहते हैं कहा हुजूर आप आ जाए, तो कहते तुझे कहा है ना चुप करके बैठा रहे, कहते मैं घोड़े पे ही कांपने लगा। गुलाम अब हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं सूरज गुरूब हो रहा था, शुआएं पानी में पड़ रही थी, हजरत उमर पानी से, मैंने गौर से देखा तो दौड़ा गया, जाके ना बच्चे नहीं मशवरा देते अब्बा जी को, अब्बा जी आज नहीं करीदा, दौर बदल गया जी। कहते मैं दौड़ा गया और जा करके हजरत सैयदना उमर फारूक को कहा हुजूर मेहरबानी करें, ठीक है आपकी दरवेशी से कौन आगाह नहीं, वजीर खड़े हैं, सफीर खड़े हैं, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान हैं, आप मेहरबानी करें ये तब जरा नीचा करें, और जूता पहन ले, अगर खराब हो गया तो अल्लाह मेरा भी दे देगा, और मेहरबानी करे जरा गुलाम को कहे नीचे आ जाए। हज़रत उमर कहने लगे तुम्हें क्या तकलीफ है? कहा हज़रत जी वो वजीर मशीर खड़े हैं, यहूदी है, ईसाई है, नजरानी है, वो बड़े बड़े मुजाहिद कर बड़े बड़े मुल्कों के, आपका बड़ा नाम सुना है। हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास फरमाते मेरे साथ इतना तुर्श रवैया हजरत उमर का पहले कभी नहीं हुआ। कहते माथे पे शिकन आया और कहने लगा तुझे तेरी मार होए, इन चार लोगों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, इन चार दुनियादारों के लिए नबी पाक का तरीका छोड़ दूं। फरमाने लगे सर से पगड़ी उतारी हजरत उमर ने जलाल में, फरमाने लगे मेरे सर पे जो बार है ना ये मुझे किसी दुनियादार ने नहीं दिए, ये सारी इज्जतें मुझे आमिना के नाम पे अता फरमाई है, और मैं हूँ महबूब का तरीका इन चार लोगों की खातिर छोड़ दूं। फरमाया कुरान कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan, या मैंने खुद अदल का तकादा ये रखा है कि कभी वो बैठेगा कभी मैं बैठूंगा, बारी उसकी है तो मैं कैसे बैठ जाऊं। हज़रत साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं उसी दरवेशी में सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। कहते उसी दरवेशी में हजरत उमर पहुंचे तो जो पहले डरा करते थे जब हजरत उमर आए तो उन्हें कामते भी देखा और उन्हें और बढ़ गया, उनके दिलों के अंदर हजरत उमर का दबदबा और बढ़ गया, और मेरे कानों में कहने लगे साद पहले सुना था लेकिन दुनिया साची कहती है जो हाल मोहम्मद और मोहम्मद के गुलामों का है सल्लल्लाहु अलैहि, वो दुनिया में दूसरा कोई हासिल कर सकता। आज हमारे प्रोटोकॉल, हमारे दबदबे, हमारी अना परस्तियां, हमारे दावे, हमारे तरीके, मेरे अजीजों लोग हमें आके मिसाल देते हैं, कहते हैं यूरोप की फलां गली में ये होता है। मैंने कहा वो गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते, ये सारी चीजों तो मेरे मुस्तफा के गुलामों से हासिल की है, लोग हमने छोड़ दी, गैरों ने अपना ली। खुदारा अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए, दरवेशी, सादगी, बेतकल्लुफी, ये जिंदगी हसीन होती है, ये जिंदगी सुकून वाली होती है, ये जिंदगी अच्छी होती है, ये फरहत और ताजगी वाली होती है। अपने आप को इन तकलीफों और आलाशे में मुब्तला न करे। अगर अल्लाह मान दे, इज्जत दे, दौलत दे, अल्लाह ताला नफासत अता करे तो फिर अपने आप को सादा करे, आजाद करे, खुली हुई किताब बना के अपने आप को रखे। मुझे एक बच्चा कहने लगा हजरत जी जब भी आते हैं आप कहीं बैठे मिल जाते हैं, हम किसी को ला के कहते हैं जनाब हजरत जी बड़े मसरूफ है और आप यहाँ आग ताप रहे हैं जला के, मेहरबानी फरमाए। मैंने कहा यार 2-4 दिन तो बन सवर के बैठना बंदे के लिए आसान होता है, सारा दिन मुलम्मा साजी करके रखना इतना आसान काम है। तो वैसे भी बंदा जो हो वो नजर आए तो उसके लिए ज्यादा बेहतर होता है, जो हो वो दिखाई दे वो जिंदगी आसान हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और वैसे भी जो खुली हुई किताब होती है उसमें लोग मशकूक नहीं होते,
جو بندی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو بے تکلف بنائے۔ بے تکلف سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بے تکلفی ہم نے ایک غلط چیز کا نام بے تکلفی رکھ دیا ہے کہ جو آدمی بات بات میں ٹھٹھا کرے، بات بات میں مذاق کرے، وہ بے تکلف ہوتا ہے۔ یہ تو بے تکلفی اسلام اس کو پسند ہی نہیں۔ بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی ادا نہیں بنائے، جھوٹے معاملات اپنے گرد نہیں اوڑے۔ اپنی اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے تو جتنا وہ اللہ رومی کہتے ہیں جتنا ٹہنی پہ پھل زیادہ لگتا ہے نا اتنی وہ ٹہنی جھک جاتی ہے۔ جو اکڑی ہوتی ہے سمجھو وہ خالی ہوتی ہے۔ اگر آپ پھلدار ہیں تو پھر آپ کو جھکے، پھر آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے، با محبت ہونا چاہیے، پیار والا ہونا چاہیے۔ زندگی میں اس چیز کو ضرور اپنائیے۔ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار بڑا ہوتا ہے، بڑے وہی ہوتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے۔ کوئی باتوں سے اور پروٹوکول سے کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یوب اور درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعویٰ الحمدللہ۔